خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جسمانی تعلقات سے باہر قدم رکھ کر دیکھتے ہیں، جب جسمانی تعلقات سے باہر قدم رکھ کر دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عاشق و معشوق اور عشق سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کر دیا، روحانی معاملہ بتا دیا۔ یعنی یہ کہ ہمارا مجاہدہ اور ہماری طرف سے ہونے والا کام اور اس کے نتیجے میں حق سے حاصل ہونے والا ثمر اور اس کا انجام۔ تو جب ہم نے جسمانی تعلقات سے نکل کر دیکھا یا دیکھیں گے تو پھر عاشق و معشوق اور عشق ایک ہی ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ اور نظر نہیں آئے گا، صرف حق ہی نظر آئے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتا ہے، حق اور خلق ایک ہو جاتے، نہیں، حق و خلق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ حق حق ہے، خلق خلق ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ۔ لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جسمانی تعلقات کے اندر جب پھنسے ہیں، جسمانی تعلقات سے مراد ہے ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں جو دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا ظاہری سکون، آرام، لوگوں کے ساتھ دل لگنا، دنیا کی چیزوں کا فائدوں پر نظر رہنا، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے حوالے سے اور اس کے تعلقات کے حوالے سے، یہ سب جب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس سے باہر نکل جاتا ہے، نکلتا تو ہے دنیا میں ہی، بعض چیزوں کو چھوڑ کے بعض چیزوں میں جاتا ہے، ایک تعلق کو چھوڑ کے دوسرے تعلق میں جاتا ہے، ایک محبت کو چھوڑ کے دوسری محبت میں جاتا ہے، جاتا تو ہے، دنیا چھوٹتی تو ہے، مگر دنیا ہماری دنیا کے لیے چھوٹتی ہے، ایک محبت دوسری محبت کے لیے چھوٹتی ہے، ایک طلب دوسری طلب کے لیے چھوٹتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، ایک قدم کسی دوسری طرف سے ہٹ کر پھر آگے کسی اور کے لیے بڑھتا ہے، بڑھتا تو ہے، آگے تو جاتے ہیں، کچھ چھوڑتے بھی ہیں، مگر دنیا میں یہ ایک کو چھوڑ کے دوسری کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ یہ فرما رہے ہیں تمام تعلقات اسی طرح چھوٹ جائیں جو جسمانی تعلقات ہیں، اور بندہ حق کے لیے یہ سب چھوڑ کے اس سے باہر نکل جائے تو پھر یہ مشاہدہ ہوگا کہ شاہد و مشہود، عاشق و معشوق اور عشق ایک ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے جس کے لیے کہا تھا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، ایک ہو جائے گا۔ ایک اس لیے ہو جائے گا کہ پھر انسان کی نظر میں کوئی چیز رہے گی نہیں سوائے حق کے، پھر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ یہ سب کچھ جو ہماری نظر میں ہے وہ ہمارے جسمانی تعلق کی وجہ سے ہے، ہماری خواہش کی وجہ سے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں بھی جب ایک چیز کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو دوسری چیز غائب ہو جاتی ہے۔ کسی کی مجازی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو سارا جہان غائب ہو جاتا ہے، صرف وہی رہ جاتا ہے جس سے محبت۔ کسی پر دولت کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ کسی پر کوئی چیز، کسی چیز کا جنون طاری ہو جائے بس پھر اسے وہی چیز دکھائی دیتی، باقی غائب۔ تو حق کا غلبہ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ جب حق کا غلبہ ہوگا اور اس کی محبت غالب ہوگی تو پھر یہ دنیا ایک کمزور سے دھاگے کی طرح، جس کا تعلق تارے عنکبوت جس کے لیے مثال دی گئی، تو یہ تارے عنکبوت کی طرح، یعنی مکڑی کے جالے کی طرح جو دنیا کے تعلقات ہیں، جن کو موت کا ایک جھٹکا جو ہے آنن فن ختم کر دیتا ہے، آنن فن مٹا دیتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حق کے غلبے کے سامنے یہ مکڑی کا جالا کہاں سے قائم رہے گا؟ بالکل نہیں، سب غائب۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف حق رہ جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں بزرگ
کہ جب حق رہ جائے گا تو پھر کون شاہد، کون مشہود، کون عاشق، کون معشوق، کیا عشق، صرف حق ہی حق ہوگا، حق رہ جائے گا، اسی کو دیکھ رہا ہوگا۔ مرزا عبد القادر بیدل نے بہت خوبصورت شعر کہا، حق تو حق ہے، حق کا خیال بھی بہت بڑی بات ہے، اگر حق کا خیال بھی اس کے حق کے ساتھ آ جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوش سیلاب خیالت می گذشت از خاطرم، دوش سیلاب خیالت می گذشت از خاطرم، خانہ دل بر سر راہ بود ویران کرد و رفت۔ اے حق، تیرے خیال کا جو سیلاب ہے، اس خیال کے سیلاب کی ایک لہر میرے ذہن اور میری طبیعت سے ایسی گزری ہے، اس خیال میں اتنا جوش تھا، تیری طرف جب میں نے التفات کیا اور تیرا خیال جب مجھ میں داخل ہوا تو اس کی لہر اتنی جوش کے ساتھ گزری ہے کہ سب کچھ میرا بہا کے لے گئی۔ اسی راستے میں میرا دل پڑا تھا، اس کو بھی بہا دیا اور بہا کر ویران کر دیا اور میرے اندر سے غائب کر دیا۔ اب من میں نہ دل رہا نہ دماغ، صرف تیرا خیال سما گیا۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، یہ ایک حال ہے۔ دنیا میں مثالیں ہیں ہماری آپس کے معاملات میں، دنیا کے تعلقات میں، وہ میں پھر بار بار اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن حق کا جو جوش ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو خانہ دل برسر راہ بود ویران کر دو رفت، میرے دل کا گھرانہ، میرا خانہ دل وہیں تو آباد تھا، تیرے خیال نے سب بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو خیالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مسوا کا قلبی فعین تغیب، اے حق تیرا خیال میری آنکھ میں ہے اور تیرا ذکر میرے منہ میں، اس طرح میں تجھے یاد کر رہا ہوں اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے، تب تو غائب کہاں ہے؟ تو ہر وقت مجھ میں موجود ہے، میرے اوپر چھایا ہوا ہے، اور جب اس کیفیت کے ساتھ میں تجھ سے ملا ہوں تو میں تو پھر بالکل ختم ہو چکا ہوں۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان صوفیہ کرام کی باتیں سمجھیں، حالات و کرامات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان کی باتوں کی روح کو جانیں۔ جب تک ان کی باتوں کی روح کو نہیں سمجھیں گے تصوف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ سارے جو آج کل کے صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حلا جو بیٹھے ہیں بہت سارے، اور جو مکار لوگ بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے صرف ڈھول باجے پیٹ رہے ہیں تصوف کے نام پر، یہ سب ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ تب پتہ چلیں گی آپ کو جب ان صوفیہ کی حقیقت کو سمجھیں، ورنہ یہ قصے کہانیاں انہوں نے گڑھ گڑھ کے ایسی ایسی چیزیں ان سے منسوب کر دی ہیں کہ اس میں ان کے تمام باطل باتیں خرافات کا راستہ بن گیا۔ ہاں جی ہاں، تو ان جو حلا کا کیا تعلق بھلا، جنہیں شریعت کا نہیں پتہ، جنہیں طریقت کا نہیں پتہ، جنہوں نے کبھی صحیح سے پڑھا ہی نہیں ان کو سنجیدگی سے، وہ ہیں کیا؟ تو اس لیے دیکھیے وہ کس مقام کے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ بے شک مزار شریف پہ حاضری دینے والے حاضری دیتے ہیں، مگر لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم یہاں چمٹ کے بیٹھے ان کی گدی پہ بیٹھ گئے اور یہاں بس ہم لنگر کھائیں اور کھلائیں، بس یہ ہو گیا حق ان کا، اور سب سے بڑے عارف اور صوفی ہم۔ نہیں، عارف اور صوفی اس طرح نہیں بن جاتے جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو، اور حقیقت میں ان سے تعلق جو ہے ایسے صوفیہ سے اسی وقت ہوگا جب ان کے راستے پہ چلیں گے، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ عارف کا دل جو ہے وہ ایک عاشق کا دل ہوتا ہے، اور عشق کی جو آگ ہے نا وہ اس میں جل رہی ہوتی ہے اور اس دل کو جلا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے عشق کی آگ، اللہ کی محبت کی آگ اس کے دل کو جلا رہی ہوتی ہے،
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو چیز بھی اس دل میں آتی ہے نا وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اس کے دل میں جو چیز بھی آئے گی جل کے راکھ ہو جائے گی. اب ایک آگ جب بھڑک رہی ہے کسی جگہ میں آپ کوئی چیز ڈالو گے جل جائے گی، سیدھی سی بات ہے. تو اب دل کسی کا اگر عشق کی آگ میں بھڑک رہا ہے، کوئی جو اللہ والے تھے جو ایسے جن کے دلوں کی حالت تھی، تو اب دنیا کی محبت کیسے جائے گی؟ کسی غیر اللہ کا تعلق کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کسی سے بھی کوئی لنک، کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ کیسے پیدا ہو سکتا؟ دل میں تو نہیں ہو سکتا، اوپر سے ہی ہوگا. جو کچھ معاملہ ہوگا اوپر سے ہوگا. یعنی ایسا کوئی تعلق، کانٹیکٹ جو اس کے خلاف ہو، یاد حق کے خلاف ہو، اس کے مقابلے میں ہو، اور جو اپنے آپ کو منوانا چاہے اس کے مقابلے میں، وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ اس کی آگ ہے، اور اس کے سوا ہر چیز کو جلانے کے لیے بھڑکی ہے. یہی مطلب ہے اس آیت کا. وہ تبتل الیہ تبتیلا. اللہ فرماتا ہے ہر ایک سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو آپ بھی یہی فرماتے ہیں، ہر ایک سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ. اسی طرح آپ کا یہ ارشاد بھی آپ انہی دونوں باتوں کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کی علامت یہ ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا معرفت، جی معرفت کیا ہوتی ہے، معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ تو معرفت جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت کی حقیقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، اس کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. ظاہر ہے پہچان کو جو خود پہچانتا ہے، یا ایک ٹیسٹ اور ذائقے کو جو آدمی چکھتا ہے، وہ دوسرے کو کیا بتائے گا؟ وہ تو جان کر ہی جانی جائے گی. تو اس لیے اس کی علامت، اور علامت یہ ہے، فرماتے ہیں جب اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو بندہ خلق سے بھاگنے لگتا ہے، وہ خلق سے دور بھاگتا ہے. حق کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ یہ خلق سے بھاگے گا. جو خلق کی طرف مائل ہے وہ حق سے بھاگ کر آیا ہے، اور جو حق کی طرف مائل ہوگا وہ خلق سے بھاگ کر جائے گا. یہ اصول ہے. یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی. حق کی طرف مائل، خلق کی طرف بھی مائل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور خلق کی طرف مائل، حق کی طرف مائل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لازماً حق کی طرف مائل ہونے والا خلق سے ڈسکانٹیکٹ ہوگا، وہ اس سے الگ ہو، اندر سے، اوپر سے نہیں. اوپر سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں، جو دنیا کے ساتھ جو طور طریقے اور سلوک اور برتاؤ کے معاملات ہیں وہ کرتا رہے گا. جو میں نے ابھی کہا نا، کائن و بائن رہے گا دنیا میں، مگر اندر سے وہ اس کو الگ کرتا رہے گا اور بھاگے گا، دور بھاگے گا، اندر نہیں آنے دے گا. ہے ذرا مشکل کام، ذرا کیا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. فی زمانہ بہت مشکل، تقریباً ناممکن اس زمانے. ہمارے لیے تو اتنا بھی بہت ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو کم از کم اس وقت یہ اندر کے جتنے تعلقات و خیالات ہیں یہی نہیں، اس وقت ہی الگ کر دیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے، یہ بھی نہیں ہوتا. کبھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ میں کامیاب ہوں گے اور کتنے ہوں گے. تو یہی بہت مشکل کام ہے. اور یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان کی پوری زندگی کی نماز ہے. یہ پوری زندگی کی نماز ہے. ہم سے صرف نماز میں ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو انہوں نے پوری زندگی کو اسی طرح ایک نماز بنا دیا. جو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آدمی کی حالت ہونی چاہیے، تو وہ زندگی میں کہیں بھی کھڑے ہیں تو ان کا قیام چل رہا ہے، اور کہیں بھی بیٹھے ہیں تو ان کا رکوع سجود چل رہا ہے. وہ کھڑے ہیں تو اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے حضور میں بیٹھے، اور جب لیٹے ہیں تو اللہ کے حضور میں لیٹے ہوئے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں کے بل میں اس کو یاد کرتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی اس کو یاد کرتے ہیں. ہر حالت میں اس کو یاد رکھتے ہیں. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار،
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. میں کسی بھی حال میں رہا لیکن تیرا خیال ہمیشہ رہا اور تیری یاد ہمیشہ میرے اندر سمائی رہی. تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ لازمی ہے حق کی شناخت و پہچان کے لیے. تو جتنا جتنا حق سامنے واضح ہوگا، جتنا جتنا بندہ اس کے قریب ہوگا، خلق کا تصور مٹتا چلا جائے گا اور صفحہ باطن میں سوائے حق کے کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اور پھر یہ حالت ہوگی اصل شہود و شاہد و مشہود ایک. پھر شاہد و مشہود و شہود ایک ہی ہو جائے گا، وجود ایک رہ جائے گا بس. یہ سمجھے ابھی ہم جب اس حالت میں ہیں تو وجود دو ہیں، ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہیں، حق کو بھی مانتے ہیں، حق کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر خلق جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو حق کا وجود اور خلق کا وجود ہے. واقعہ بھی یہی ہے کہ حق کا وجود الگ ہے اور خلق کا وجود الگ ہے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جس نے حق کے وجود کو فوکس کیا اور حق کے وجود کی طرف وہ بڑھا، یہاں تک کہ خلق کا وجود غائب ہو گیا، اس کی نظروں سے خلق کا وجود غائب ہو گیا اور اس کے اندر خلق کے وجود کا کوئی علاقہ، کوئی تعلق نہیں رہا. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ جب تک آئینے کو دائیں سے دیکھتے ہیں، بائیں سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو آئینہ الگ نظر آتا ہے اور اپنا آپ الگ نظر آتا ہے. آپ الگ ہیں، آئینہ الگ ہے، دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جب آپ فوکس کرتے ہیں اور آئینے کے بالکل بالمقابل آ جاتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں پوری طرح، اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اب جا کر گھر پہ اس کا تجربہ شعوری طور پہ کیجئے گا. اب تک تو سب نے یہ کام کر لیا ہے لیکن ہم نے اس کو شعوری طور پہ نہیں غور نہیں کیا. آپ جب آئینے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ آئینہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آئینہ آپ کو نظر نہیں آتا، صرف آپ ہی خود نظر آتے ہیں. بس آئینے کی طرف تصور بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آئینے پہ کوئی نشان پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اوجھل ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو اتنی توجہ سے دیکھتے ہیں کہ بس آپ اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ آئینہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آئینہ دیکھا ہی نہیں، بلکہ آئینہ ہے ہی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، آ گئے. تو جب آپ نے فوکس کیا نا کسی ایک وجود پر تو دوسرا غائب ہو گیا. غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں غائب ہو گیا، حقیقت میں ہے مگر آپ کے دیکھنے میں غائب ہو گیا، آپ کے مشاہدے میں غائب ہو گیا، آپ کی کیفیت میں غائب ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہی ہے. ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جب ایک مرد کامل ہے، ایک صوفی، ایک اللہ والا، جب وہ وجود حق کو دیکھتا ہے، صرف وجود حق کو دیکھتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا، اسی کا ارادہ کرتا ہے اور اسی پر مراقبہ اور اپنی پوری توجہ گامزن کر دیتا ہے، پوری توجہ اس پہ گامزن کر دیتا ہے. کامل ہوتا ہے نا اور توجہ پوری ہوتی ہے، کامل ہو جاتی ہے اور وہ اس میں مستغرق ہو جائے. اب یہ جو چیز ہے نا مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے. پہلے خیال بنتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تصور بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک یکسوئی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ جم جاتا ہے، پھر وہ مشاہدے میں ڈھل جاتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے، مشاہدے میں ڈھل جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مشاہدے میں ڈھل جاتا ہے اور وجود حق کا تصور اندر سے اٹھ کر ہماری آنکھوں پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر ایک اللہ والے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. دوسرا وجود اسے دکھائی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے وجود صرف ایک ہے، وجود ایک ہے بس، دوسرا ہے ہی نہیں کوئی. وہ کہتا ہے دوسرا کوئی وجود ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہے. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں اور دوسرا آپ کے برابر میں کھڑا، نہیں بھائی یہ آئینہ ہے. تو دونوں کے مشاہدے کا فرق ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں آئینے میں اور اگلا جو نہیں دیکھ رہا اس طرح وہ کہہ رہا نہیں یہ آئینہ ہے. تو دونوں صحیح.
تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہوں وہ اس کا مشاہدہ ہے، وہ آئینے کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے نظر ہی میں ہی آ رہا ہوں، بس نظر ہی اس میں ہی آ رہا ہوں، میں ہوں. تو یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنے جسمانی تعلقات، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا میں فرمان بتا رہا ہوں، جب ہم اپنے جسمانی تعلقات سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق اور عشق ایک ہو جاتے ہیں، یعنی صرف وجود ایک رہ جاتا، اسی کو ہم دیکھتے ہیں، وہی نظر آتا ہے، دوسرا وجود فنا ہو جاتا ہے، ہم سب مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی کے مشاہدے میں نہیں رہتے ہیں. اس کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے نا وہ یہی ہے. ابن عربی کا نام سنا نا آپ نے؟ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظریے کی تبلیغ فرمائی تھی، یعنی دنیا تصوف میں تھی یہ تبلیغ، ان لوگوں کو نہیں، عام لوگوں کو نہیں فرمائی تھی انہوں نے. عام لوگ تو جہاں ہیں وہیں رہیں، اسی کے مطابق چلیں. جو اس مقام و مرتبے کے لوگ ہیں جو اس پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہاں یہاں ایک مقام یہ آتا ہے کہ یہاں سب ہمیں صرف ایک وجود ہمیں نظر آتا ہے، وجود ایک رہ جاتا ہے. تو اب اس لیے وہ جب وجود ایک رہ جاتا ہے تو یہ توحید ہی کی ایک صورت ہے جو جس کو آپ عارفانہ توحید کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، یہ شرک نہیں ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے جب دو وجود مان کے ایک کو دوسرے میں شریک کیا جائے. کوئی دو وجود مانے، جیسے کہ تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں، ہندو اور عیسائی، یہودی وغیرہ وغیرہ سب دو وجود مانتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے. نہیں، یہاں جو صوفیہ ہیں نا، یہ عرفا، یہ دوسرا وجود دیکھ ہی نہیں رہے. پوری کائنات میں کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں، وجود صرف اس کا ہے، بس وجود حق ہے. اور اگر قرآن مجید کی آیتوں میں اس مفہوم کو تلاش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہے. تو جب آپ اس کے باطن میں جائیں گے تو یہ چیز وہاں نظر آ جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی منہ پھیرو، رخ کرو، تمہیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی ذات نظر آئی. اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں سب کائنات میں پھیلے ہوئے. اور اس کا ان لوگوں کے لیے مفہوم یہ ہے جن کے نظروں سے دوسرا وجود مٹ گیا اور وہ صرف وجود حق کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس معنی میں کہ تمہیں مشاہدہ حق نصیب ہوگا. جس طرف بھی رخ کریں گے مشاہدہ حق نصیب ہوگا. تو یہ وہ مشاہدہ حق ہے جس کو وحدت الوجود کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. علامہ اقبال نے اس پر کلام کیا ہے، جیسے کہ یہ میں نے کہا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اقبال نے بھی کیا. اور اقبال نے بے دل کو اور مختلف بڑے بڑے صوفیہ عرفا کو بھی سمجھا اور اپنے کلام میں اتارا، ان کی تشریح بھی کی. جیسے وہ مرزا عبد القادر بے دل کے ایک شعر کو اپنی نظم میں پروتے ہیں اسی مفہوم میں. وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد. یہ ان کے اپنے اشعار ہیں اقبال کے. اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد. یہ زمین، یہ دشت، یہ کوہسار، یہ چرخ کبود. یہ زمین، یہ دشت باہر صحرا، اور یہ کوہسار یعنی پہاڑ، یہ چرخ کبود، یہ آسمان، یہ سب. کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے. اب یہ اس طرف گئے. ادھر یہ جو وحدت الوجود والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، بس حق ہی حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے. کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود. کیا خبر ہے یا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے، تو کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود. مرزا بے دل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ. اب سمجھایا مرزا بے دل کو. مرزا بے دل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ، اہل حکمت پر بھی رہی مشکل جس کی کشود.
یعنی مرزا بیدل نے کھولا اس مسئلے کو، بڑے بڑے حکیم نہیں کھول سکے، دانشور نہیں کھول سکے، بڑے بڑے دانا نہیں کھول سکے، مرزا بیدل نے کھولا۔ مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ۔ اب مرزا بیدل کا شعر لاتے ہیں اور پھر بات کو کنکلوژن کی طرف لے گئے، مکمل کر دیا۔ کہا کہ وہ کہتے دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود این چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود این چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود۔ یہ مرزا بیدل کا شعر ہے جس میں انہوں نے بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ اقبال کی پریشانی حل ہو گئی، جو کہہ رہے تھے نا اوپر، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود۔ مرزا بیدل کہتے ہیں دل اگر می داشت وسعت، دل اگر وسعت پکڑ لے۔ اللہ نے دلوں کو بہت وسیع بنایا، بہت وسیع بنایا، بہت وسیع بنایا۔ دل اگر می داشت وسعت، دل کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ حق اس میں سما جاتا ہے، کہیں اور نہیں سماتا ہے۔ نہیں یہ بات اللہ کہاں سما سکتا ہے؟ دل میں۔ یہ حدیث ہے نا، حدیث میں ہے، فرمایا کہ مجھے نہ زمین سما سکتی ہے میری، نہ آسمان سما سکتا ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب مومن، لیکن مجھے اگر کوئی سما سکتا ہے نا اپنے اندر تو مومن کا دل ہے، مومن کا دل ہے۔ یعنی دل میں، دل ایسی جگہ ہے کہ حق کی محبت، حق کا جلال، حق کا جمال، حق سے تعلق، سب کچھ حق سے رشتے اور تعلق کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں اللہ نے اس کے لیے دل بنایا۔ کوئی چیز نہیں بنائی دنیا میں، صرف دل بنایا۔ وہ دل ہمارے پاس ہے، اس لیے ساری مخلوق ہمارے مقابلے میں حقیر ہے، اور انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے، اور اس لیے کوئی اللہ کی خلافت کا اہل نہیں بنا سوائے انسان کے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ اس کے اندر وہ دل رکھا ہے جہاں حق کے سارے علاقات، تعلقات، اس کی تمام تجلیات یہ سما سکتی ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو دل میں یہ وسعت ہے کہ حق کے سارے علاقات اور تعلقات اور سارے کانٹیکٹ سما سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ دل جو ہے، اب چونکہ ہم نے کیا ہوا ہے محدود، ہم نے دل کو رکھا ہوا ہے محدود، اب حق کے تعلق کا تقاضا یہ ہے اور اس کے سمائے جانے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ اس کو لامحدود کرو، اس کو لامحدود کرو۔ اس کو جب لامحدود کرو گے اور جب لامحدود ہوگا تو یہ خلق سے گزر کر اس سے بھی زیادہ وسیع ہو کر حق تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے اندر حق سما جائے گا، اور جب حق سما جائے گا تو خلق کا تصور شعور نکل جائے گا، اور جب خلق کا تصور و شعور نکل جائے گا تو دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، اگر دل وسیع ہو جائے گا تو حق اس میں سما جائے گا، اور جب حق سما جائے گا تو اس کا جب تصور آتا ہے تو ہر تصور مٹ جاتا ہے، اس کا جب خیال آتا ہے تو ہر خیال غائب ہو جائے گا، اس کا جب مشاہدہ اترے گا تو کوئی مشاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ کہہ رہے ہیں دل کو اتنا وسیع جب کر لوگے تو تمہارے دل میں صرف اور صرف حق رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، صرف ایک ہی وجود رہ جائے گا، حق کا وجود۔ دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، یعنی اب سارا چمن جو باہر کا ہے یہ بے نشان ہو جائے گا، یہ غائب ہو جائے گا، اور دل میں صرف حق سما جائے گا۔ لیکن دل کو جوں تنگ کرو گے، دل کو جب تنگ کرو گے اور دل کو وسیع نہیں کرو گے تو پھر حق کا تصور اس میں نہیں سمائے گا، اور جب حق کا تصور اس کے اندر نہیں سمائے گا تو پھر تمہیں حق کا وجود تم پر غالب نہیں آئے گا، اور جب حق کا وجود تم پر غالب نہیں آئے گا تو خلق کا وجود تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھے نا آپ؟ حق کا تعلق جب غالب نہیں ہوگا تو خلق کا تعلق پیدا ہو جائے گا، حق کی محبت جب غالب نہیں ہوگی تو خلق کی محبت داخل ہو جائے گی، حق کا رشتہ جب مضبوط نہیں ہوگا تو خلق سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جب ادھر پورا میلان نہیں ہوگا تو بٹ کر میلان کچھ ادھر ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی مینا ہوتا ہے نا، جام، تو جام جو ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور اندر میں یا شراب اس کے اندر جو جاتی ہے
تو پھر جام چونکہ تنگ ہوتا ہے اور میں کو پوری طرح وہ سما نہیں سکتا، تو اس کا جو رنگ ہے یا اس کی جو کچھ قطرے ہیں وہ جام کے اوپر سطح پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جام تنگ تھا، تو اس لیے اب اس کے قطرے اور رنگت جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود، مینا تنگ ہوئی، رنگ باہر آ گیا، جام تنگ ہوا، اس کے قطرے باہر بوتل کے اوپر نظر آنا شروع ہو گئے۔ کہتے بس یہی حال دل کا ہے، جب دل تنگ ہوا تو باہر وجود خلق نظر آنا شروع ہو گیا اور دنیا دکھائی دینے لگی، اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہونے لگ گیا۔ اور اگر یہی دل وسیع ہو جائے اور پھیلے بڑھے یہاں تک کہ حق کے سارے جلووں کو اپنے اندر سموئے، یعنی پوری یکسوئی پیدا کر لے، پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کو غالب کر لے، تو پھر یہ گویا کہ جام جو ہے اتنا وسیع ہو گیا کہ اب اس کے اندر رنگ بھی سما گیا اور سارے قطرے بھی سما گئے۔ اب حق پورا کا پورا جب وہ سما گیا تو پھر باہر کی دنیا غائب ہو گئی۔ تو یہ جو کچھ باہر کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے دل کی تنگی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ یہ جو دوسری محبتیں، تعلقات، میلانات، رجحانات ہمارے اوپر غالب ہیں، یہ اس لیے غالب ہیں کہ ہمارا دل تنگ ہے۔ جس دن دل وسیع ہو جائے گا اس دن سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، حق کا معاملہ رہ جائے گا، صرف حق کا معاملہ۔ وہی جس کو قرآن کہتا ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے ہو رہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور جس کو قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا تن من سب بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے، حق کی رضا کے لیے، حق کی خوشنودی کے لیے۔ تو اب ان کے اوپر حق کا غلبہ ہے۔ یہی فرما رہے ہیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب جسمانی تعلقات سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں تعلق کے حق اس طرح نصیب ہوتا ہے کہ صرف وہی رہ جاتا ہے، عاشق و معشوق و عشق ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کیفیت لوگوں، یہ سب کیفیات ہیں، یہ اہل اللہ کی کیفیتیں ہیں، یہ ان کے مشاہدات ہیں، یہ ان کا روحانی عروج ہے، یہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک عالم ہے، اور خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اس دنیا کے 6 سواروں میں سے ایک ہیں، اس دنیا کے بڑے عرفاء میں سے اور بڑے بڑے کاملین میں سے ایک ہیں آپ۔ خواجہ کو معمولی بزرگ نہیں ہیں خواجہ صاحب، اور یہی وجہ ہے دوستوں کہ ان ہستیوں کے معاملات جو گزرے دنیا میں تو اس کے بعد دنیا کے نقشے بدلے۔ جو ہم آج اتنے اپنے دین میں اسٹرانگ ہیں، اور یہ جو ہماری رگ و پے میں جو دین کی محبت کا خون دوڑ رہا ہے نا، اور یہ امت کھڑی ہے، قائم ہے، اتنے زوال کے باوجود اور اتنے تغیرات کے باوجود اور اتنے انقلابات کے باوجود بھی امت کا جو کھڑی ہے، تو اس امت کو اس کی اصل سے جڑا رکھنے والے یہ اولیاء اللہ ہیں، اور ہمارے اندر یہ ایمان و عرفان کی خوشبو بسانے والے اولیاء اللہ۔